قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج بالله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے موسم الحج کی آج الحمدللہ تقریباً پہلی تقریر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم مساجد کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آنے والوں کی حاضری، حج، زیارت، عمرہ منظور و مقبول فرمائے. پروردگار عالم تمام آنے والوں کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. آج چونکہ انشاءاللہ تقریر کا پہلا دن ہے تو ہمارے سبق میں جو چند دنوں سے ہم پڑھ رہے تھے بات ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبلے کے بارے میں، کعبہ کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کے بعد اس قبلے کو قیامت تک کے لیے قبلہ بنایا اور اسی کعبۃ اللہ کے حج کے لیے ہم سب آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اب حاجیوں کے بھی آنے کے دن آ گئے. ساری دنیا اپنے خاندان کو، اولاد کو، بچوں کو چھوڑ کے سب اللہ کے اسی گھر کے لیے آ رہے ہیں. انہیں حج کی سعادت نصیب ہو جائے، کعبۃ اللہ کی حاضری نصیب ہو جائے، اللہ کے گھر کے طواف نصیب ہو جائے. اس مناسبت سے میں نے جو آیات مبارک تلاوت کی ہیں ان کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر سے ہے جس گھر کے لیے ہم سب آئے ہیں. تو کتابوں میں اس بات کا ذکر آتا ہے اور قرآن پاک میں نص بھی موجود ہے. سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کعبہ مشرفہ ہے. بھائی حضرات بیٹھ جائیں، آپ کھڑے نہ رہے، آپ تو کھلی جگہ ہے الحمدللہ. پہلے تو آپ کھڑے ہوتے تھے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے. اب تو سمجھے
کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا وہ یہ اللہ کا کعبہ ہے. حتیٰ کہ کتب سابقہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا، جیسے پانی پہ ایک بلبلے آپ نے دیکھا ہوتا ہے، عام طور پہ پانی کے اوپر بلبلے بن جاتے ہیں. عربی میں کہتی ہے غصہ کا غصہ السیل، کہ جب بارشیں برستی ہے اور سیل چلتی ہے تو مٹی اور مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بہا کے لے چلتی ہے. تو بعض مقامات پہ پانی کے اوپر بلبلے سے بن جاتے ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جمع ہو جاتی ہیں. تو کتب سابقہ میں یہ روایت ہے کہ اللہ پاک نے جب سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا اور پھر پانی ہی تمام جانداروں کی زندگی کا ایک سبب ہے. اللہ نے ہر چیز کو جو زندگی بخشی ہے وہ پانی سے بخشی ہے. تو اسی کعبۃ اللہ کے مقام پہ جہاں اب آپ اللہ کے شکر سے کعبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسی جگہ وہ ایسے معلوم یعنی جیسے آبلا یا بلبلا ہو اوپر، اسی جگہ ایسے بلبلا موجود تھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں 7ویں آسمان پہ اللہ نے اپنے شان کمال کن فیکون سے ایک ملائکہ کے لیے کعبہ بنایا جس کا نام بیت المعمور ہے. وہ 7ویں آسمان میں ہے اور معراج والی رات میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی حضور کا نام آئے، میں نے عرض کیا تھا کہ درود شریف پڑھ لیا کریں جب بھی حضور کا نام آئے. اس کعبے کا نام ہے بیت المعمور. معراج والی رات آمنہ کے لال نے اس کعبے کو بھی دیکھا اور آپ نے فرمایا، صحیح احادیث میں موجود ہے کہ اس کعبے سے پشت لگائے ہوئے ایک بزرگ بیٹھے تھے اور فرمایا بڑا جمال دیا تھا اللہ نے ان کو، اور سینے مبارک تک ان کی داڑھی مبارک تھی اور بڑا ہی اللہ نے ان کے چہرے پہ حسن و جمال رکھا تھا. اور حضور نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ ان کی شکل جو تھی وہ میرے ساتھ ملتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے آگے بھی لوگ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پشت مبارک جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے لگی ہوئی ہے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اسی لیے محدثین نے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی عالم درس دیتے ہوئے کعبے کی طرف پیٹھ کر لے یا کعبۃ اللہ سے پیٹھ لگا کے لوگوں کی طرف رخ کر لے تو کوئی حرج نہیں. اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تھے، جب حضور نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو آپ کان یتوجہ الی الناس، آپ پھر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو پشت کعبے کی طرف ہو جاتی تھی اور رخ مبارک جو ہے وہ لوگوں کی طرف ہو جاتا تھا.
ہمارے یہاں تو ہر چیز جو ہے نا جی کوئی عجیب بن گئی ہے، حالانکہ سنت یہ ہے کہ امام جب سلام پھیر لے تو اپنا رخ جو ہے وہ لوگوں کی طرف کر لے، اور اس کے بعد دو تسبیحات حدیث میں ثابت ہے، سبحان اللہ، تو 30 بار الحمدللہ، 30 بار اللہ اکبر، 30 بار، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طرح وہ دعائیں جو میرے پاک نبی نے مانگی ہے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اور اسی طرح فرمایا اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر وہ دائیں طرف پھر کے بیٹھے تو بھی جائز ہے، بائیں طرف پھر کے بیٹھ جائے تب بھی جائز ہے، یعنی حدیث مبارک میں یہ بھی موجود ہے کہ کبھی حضور نے اگر اٹھ کے بائیں طرف جانا ہوتا نماز کے بعد تو آپ اسی طرف رخ پھیر لیں، کبھی آپ نے دائیں طرف اٹھ کے جانا ہوتا تو اسی طرف رخ پھیر کے آپ تشریف فرما ہوتے، لیکن اکثر جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے پشت مبارک قبلے کی طرف کر لیتے اور چہرہ مبارک جو ہے وہ لوگوں کی طرف کر لیتے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا، یاد رکھو کہ اگر کوئی آدمی کعبے سے پشت کر لے یا اپنی پشت لگا لے اور اس کے دل میں نعوذ باللہ کوئی توہین کا ارادہ نہیں، اگر وہ کعبے کی طرف رخ رکھے گا تو پھر لوگوں کی طرف پشت ہوگی، اور لوگوں کو کوئی دین کی بات سمجھا نہیں سکتا، پڑھا نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں نے جب اس جمال والے بزرگ کو دیکھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت جبریل سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون شخص ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ھذا ابوک ابراہیم، یہ آپ کے ابا ابراہیم ہیں۔ تو ساتھ ساتھ جب کوئی واقعہ آدمی سنے تو اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنے عقیدوں کی اصلاح بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے۔ اب دیکھیں معراج والی رات ہے، میرا مدنی آسمانوں پہ 7ویں آسمان پہ کھڑے ہیں، یعنی شان کی بلندی دیکھے، شان کی عظمت دیکھے کہ اللہ نے فرش سے اٹھا کے آسمانوں پہ پہنچا دیا ہے، ملائکہ جلب میں ہے، جبریل خادم کی حیثیت میں ساتھ ہے، لیکن سیدنا ابراہیم کو میرے مدنی پہچان نہ سکے کہ کون ہے، جبریل سے پوچھنے لگے۔ حالانکہ یاد رکھو بیت المقدس میں جب میرے مدنی پہنچے ہیں تو پہلے بھی زیارت ہو چکی ہے، 1,24,000 نبی استقبال کے لیے بیت المقدس میں بھی موجود تھے۔ پھر حضور جب معراج پہ گئے تو اللہ نے ہر پیغمبر کو پھر اپنے اپنے مقام پہ مزید استقبال کے لیے پہنچایا، لیکن اس تازہ دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے نبی یہ نہ جان سکے کہ کون ہے۔ جبریل سے پوچھا کہ من ھذا، ایک عقل رکھنے والے کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر نبی عالم الغیب ہو تو پھر جبریل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہو۔ اب لوگ جو ہے نا جی اللہ پاک ہدایت دے وہ کہتے ہیں جی بعض حدیثوں میں یہ بھی تو آیا ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ جب تم زمین میں گئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو اب اللہ تو عالم الغیب ہے، پھر اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے ایسی باتیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کوئی چیز اگر پوچھتے ہیں
اس بات کو اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے، تاکید کے لیے، توقید کے لیے، اور اگر بندے جواب نہ دے، اللہ جواب خود دے دیتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں۔ اور یہاں تو پوچھنا ہے اس لیے کہ آپ نہیں جانتے ہیں، اگر جانتے ہوتے تو پھر یہ بھی کہہ دیتے کہ جبریل میں نے تو تم سے ویسے پوچھا ہے، میں جانتا ہوں میرا ابا ابراہیم ہے، تو پھر بات ختم ہو جاتی۔ اس خالق کے سوال میں اور مخلوق کے سوال میں کروڑوں درجے کا فرق ہوتا ہے، یاد رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہر مسلمان کو صحیح عقیدے کی توفیق دے۔ اور جبریل نے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جس گھر سے آپ نے پشت لگائی ہوئی ہے یہ آسمانوں میں کعبہ ہے، اور اس کعبے کا بھی فرشتے طواف کرتے ہیں، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتہ اللہ کے اس کعبے کا طواف کرتا ہے، اور پھر قیامت تک دوبارہ اس کو واری نہیں ملے گی۔ 70,000 فرشتہ یعنی روز کے نمبر ہے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد کوئی جانتا ہے؟ کوئی بتلا سکتا ہے کتنے ہیں؟ اللہ کے سوا کون جانتا؟ اب اللہ نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو جب زمین میں بھیجا کہ آسمانوں میں فرشتوں کا کعبہ، مسلمانوں تم خوش نصیب ہو، ان فرشتوں کو پھر نمبر نہ ملے اور تجھے بار بار نمبر ملے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر نہیں ہو رہا، ایمان سے کہو ہم اس قابل ہیں کہ کعبے کا طواف کریں؟ ہمارے عمل اس قابل ہے، ہمارے پاؤں اس قابل ہیں کہ ہم اس کعبے کے باہر گھومیں جہاں میرا مدنی چکر لگا چکا ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اللہ کا شکر نہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کعبے کے برابر میں نیچے میرے حکم کے مطابق تعمیر کعبہ کی جائے۔ اور محدثین نے لکھا ہے یہ کعبہ جب بن گیا تو اس کی بنیادیں جو ہیں گویا 7 زمینوں تک نیچے ہے، یعنی حکمن، اور اسی طرح اس کی بلندی جو ہے وہ آسمانوں تک ہے۔ اور اگر اللہ آسمانوں والا کعبہ بیت المعمور اپنی قدرت سے نیچے اتار دے تو عین اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا، یعنی نیچے انسانوں کے لیے اللہ نے یہ گھر بنایا اور فرشتوں کے لیے آسمانوں پہ بیت المعمور بنایا، لیکن ہر کسی کی عبادت میں فرق ہے۔ بعض فرشتے رکوع میں ہیں تو بس رکوع میں ہیں، بعض سجدے میں ہیں تو بس سجدے میں ہیں، بعض کھڑے ہیں تو بس کھڑے ہیں، اور بعض کا وظیفہ صرف تسبیح ہے، اور بعض کا وظیفہ صرف تقدیس ہے، اور بعض کا وظیفہ صرف حمد ہے، اور بعض کا وظیفہ صرف استغفار ہے۔ اللہ نے یہ شان بنو آدم کو دی ہے، آدم کی اولاد کو دی اور امت محمد مصطفیٰ کو دی کہ تیری عبادت بھی جامع بنا دی اور تیرا کعبہ بھی جامع بنا دیا، کہ تیری عبادت میں رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تشہد بھی ہے، قیام بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، اور قرات قرآن بھی ہے، دعا بھی ہے۔ تمام عبادتوں کا یعنی جو مختلف عبادتیں تھیں، جو مختلف تسبیحات تھی، جو مختلف مخلوق کو اللہ نے عطا کی تھی، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ ساری نعمتیں عطا فرما دی۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی کعبہ بنایا۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بھی بنایا، اور بعض کتابوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس میں
پورے سینا، جبل زیتا اور جبل جودی اور اسی طرح کئی پہاڑوں کے پتھر جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ ساری پرانی کتابوں کی روایات ہیں جن کے بارے میں آدمی کوئی تصدیق نہیں کر سکتا. لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم جھٹلا سکتے ہیں نہ تصدیق کر سکتے. اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ادریس کے زمانے میں بھی کعبہ بنا. پھر خدا کی شان دیکھیں کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا کعبے میں، پوری زمین پہ جب پانی آیا، اللہ معاف فرمائے، اللہ کے عذاب کا پانی جب آیا، ایسے پانی کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی تھی. اللہ نے آسمانوں سے بھی پانی کے دروازے کھول دیے اور زمینوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی اپنے پانی کو باہر نکالو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرے. کبھی عذاب پانی بھیج کے دے دیتے ہیں اور کبھی پانی ختم کر دیتے ہیں کہ دریا خشک پڑے ہیں. دیکھ لو آج کل آپ کے ملک میں کیا حال ہے. دعا کرو اللہ رحم کرے. پانی زمین کے نیچے چلا جاتا ہے. اس لیے قرآن کہتا قل رأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. میرے بندے یہ تو بتلاؤ کہ تیرے پانی کو اگر میں زمینوں کے نیچے لے جاؤں تو کوئی کون تیرے لیے چشمے جاری کر سکتا ہے. اور کبھی یوں عذاب دیتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ میرا اللہ اب یہ دنیا تیرے پیغمبر کو نہیں مانتی، تیری توحید کو نہیں مانتی، تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں، نسلن بعد نسلن یہ کفر پہ شرک پہ جم گئے ہیں. میرا اللہ اب تو میری دعا یہ ہے کہ کافروں کو ہلاک و برباد کر دے، ان کا کوئی گھر بھی روئے زمین پہ باقی نہ رہے، اب یہ ہدایت کے قابل نہیں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے دعا کی اے پروردگار عالم رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. آپ بھی کعبے میں دعا کر لے کہ مولا اگر تیرے علم میں یہود کی ہنود کی نصرانیوں کی ہدایت لکھی ہے تو پھر ان کو ہدایت دے دے، اور اگر تیرے علم میں ہدایت نہیں تو ان کو برباد کر دے، ان کا کوئی گھر وہ زمین پہ باقی نہ رہے. اب مسلمانوں کے خون کو اتنا یہ عرضہ کر چکے ہیں کہ پورے عالم پہ نظر ڈالو تو زمین میں مسلمانوں کے خون سے سرخ پڑی ہے. مشرق میں نظر ڈالو، مغرب میں نظر ڈالو، شمال میں نظر ڈالو، جنوب میں نظر ڈالو، ہند میں نظر ڈالو، سندھ میں نظر ڈالو، بوسنیا میں نظر ڈالو، فلسطین پہ نظر ڈالو، بیت المقدس پہ نظر ڈالو، کشمیر پہ نظر ڈالو، افغان پہ نظر ڈالو، ہر جگہ مسلم کا خون زمینوں پہ بہ رہا ہے، عصمتیں لٹ رہی ہے. اس لیے اگر میرے اللہ نے ان کی ہدایت کا فیصلہ لکھا ہے تو وہ جانتے ہیں، پھر ان کو ہدایت دے دیں. اور اگر ہدایت کا فیصلہ نہیں تو پھر دنیا سے میرا اللہ اب کفر کی قوت کو ختم کر دے. اب کافر ہے، بتوں کا پجاری ہے، لیکن مسلمانوں کی عزتوں کا دشمن ہے. اللہ اکبر. اللہ کا اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے پیغمبر کی دعا کیسے قبول فرما لی. فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا
الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. اللہ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے کہ پانی برسے اور زمینوں کو بھی حکم دیا چشمے نکال لو. جب دونوں پانی مل گئے تو پھر میری تقدیر کا قضا کا فیصلہ پورا ہو گیا. ساری دنیا اس وقت جو تھی ڈوب گئی. صرف 80 آدمی ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں ہیں. اور پھر وہ کشتی چلتے چلتے خدا کی قدرت ہے اللہ کے کعبے کے باہر بھی پھرتی رہی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 40 دن تک اللہ کے پیغمبر کی کشتی جو ہے پھر رہی ہے. اور پھر کشتی پھرتے پھرتے یہاں سے پھر جبل جودی پہ جا کے کنارے پہ لگی. اور نوح علیہ السلام نے بھیجا پرندوں کو کہ پتہ کریں کہ اب زمین کا کیا عالم ہے. تو جب پتہ چلا کہ پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے اتر گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تھم گیا ہے. اب وہ کشتی سے اترے پہاڑ سے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام بھی سمانین تھا. جو 80 آدمی تھے اسی نام پہ بستی کا نام رکھ دیا. اسی طرح پھر دور آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کعبے کا بیت اللہ کا اس عظمت والے گھر کا کہ جناب نوح کے طوفان میں کعبہ پھر بہ گیا. کوئی نشانی نہیں علامت نہیں بس ایک ٹیلا ہے. ایک ڈھول بن گیا ٹیلا بن گیا. سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے نا وہ تو بیٹھ جائیں مہربانی کریں. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں. ہر دور آیا جی. پہلے ملائکہ نے بنایا آدم علیہ السلام نے بنایا. پھر آپ کی اولاد نے ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کعبہ بنا. پھر قوم عمالقہ نے. اور پھر میرے اللہ کی قدرت کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب کعبے کو میرا پیغمبر بنائے. اللہ پاک نے کعبے کی بنا کے لیے بڑا تفصیلی واقعہ ہے. اللہ نے موقع دیا زندگی دی توفیق دی تو پھر میں عرض کروں گا. آج مختصر عرض ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو لے کے بچے کو لے کے اسی جگہ آئے تھے جس جگہ یہ کعبہ ہے. اور یہی بچوں کو اللہ کے حکم سے چھوڑا. اور چھوڑنے کے بعد واپس جب گئے بیوی دوڑی بیچاری پیچھے بھی ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کسی کو نہیں. بیوی دوڑ نہیں ہے کہ بھی کم از کم اتنی بات تو ہمیں بتا دو کہ آپ کی کوئی ناراضگی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ ہے. ایک دودھ پیتا بچہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بیوی چھوڑ کے جا رہے ہیں بول بھی نہیں رہے چپ. وجہ کیا ہے کہ اللہ اجازت دے تو خلیل کی زبان کھلے. نبی یاد رکھو بغیر اللہ کے حکم کے بول بھی نہیں سکتے. اللہ کے حکم کے اتنی تابع فرمان ہوتے ہیں. حکم ملے تو جواب دیں. آخر اللہ نے اجازت دی حکم دیا تو فرمایا بے حکم رب الجلیل. فرمایا بیوی میری ذاتی کوئی ناراضگی نہیں اس رب جلیل کا حکم ہے. اب جب سنا تو بیوی کے قدم بھی وہی رک گئے. کہتی ہے کیا؟ اس کے بعد بیوی نے کیا کلمہ کہا. یاد رکھو مسلمانوں ہر مصیبت میں پڑا کرو. ہر مصیبت میں اس سے بڑا کلمہ کوئی نہیں. اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں. اس سے بڑا کوئی تمہارے لیے اکثر بیوی کے قدم ہو گئے. کہا جاؤ خلاص. علماء نے لکھا ہے کہ بیوی آ گئی واپس. اپنی مشکیزوں کو لکڑی پہ ٹانگ دیا. اتنے سے ستو ہیں کچھ چنے ہیں وہ رکھ دیے. اسی پانی سے گھونٹ گھونٹ خود بھی پیتی ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی پلاتی ہے.
آج تو حاجی صاحب کو زبان سمجھ نہ آئے تو بڑا پریشان ہے، گرمی لگ جائے تو بڑا پریشان ہے، 2 قدم چلنا پڑے تو بڑا پریشان ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ اس وقت جب بندہ بھی کوئی نہیں، انسان بھی کوئی نہیں، اکیلی عورت یہاں بیٹھی ہو، کوئی آدمی ساتھ نہیں، سیدنا خلیل جب علیحدہ ہو گئے، جنت المعلی کی طرف چلے گئے، دور ہو گئے، اب اونٹنی اپنی روک لی اور اپنے ہاتھ اللہ کے آگے پھیلا کے دعا کرتی ہے، ربنا انی اسکنت، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اب یہ نہ کہنا کہ وہابی ہیں، مولوی وہابی ہے، کچھ ہے، اللہ نے تجھے بھی تو عقل دیا ہے، قرآن پڑھتے ہو، قرآن میں اسی طرح دعا ہے یا میں نے غلط پڑھی ہے؟ ربنا کیا مانا؟ اے ہمارے ابراہیم کس کو پکار رہے ہیں؟ ہاں جی، اپنے بچے کس کو سپرد کر رہے ہیں؟ پیران پیر کے نہیں کیے؟ کیوں؟ اس زمانے میں خیر پیر نہیں ہوں گے، یہ ہمارے لیے پیدا ہوئے تھے۔ چلو پیر کے سپرد نہ کیا، آپ کے ابا ابوت میں حضرت نوح تو نبی گزر چکے، رسول گزر چکے، آدم خلیفۃ اللہ گزرے، اپنے ابا کو پکارا ہو یا کہا ہو مولا تجھے آدم کا واسطہ، تجھے نوح کا صدقہ، 5 تن پاک کا صدقہ، تیرے پیارے بندے اولیاء تے فقیراں تے تیرے جڑے مجاور انہاں دا صدقہ، میرے بچیاں دا خیال فرما۔ ہے قرآن میں؟ اپنی طرف سے کہو تو لکھے کافر بنے، تو نہیں ہے تو پھر جھگڑا کیسے بات کا ہے؟ طواف کرو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ابراہیم دعا مانگے تو کیا کہتا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنے بچوں کو ٹھہرایا، انی اسکنت من ذریتی، من لگا بعض اولاد کو، ساری نہیں، ساری بیوی نہیں، ایک بیوی کو چھوڑا، بی بی سارا بی بی ہاجرہ تو نہیں آئی، اسماعیل ہے، اس لیے من تبعیض کا لگا من ذریتی، اور میرا اللہ میں نے کہا چھوڑا ہے بے واد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں زراعت بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کھیتی بھی نہیں، آبادی بھی نہیں، اجاڑ جگہ ہے، کالے کالے پہاڑ ہے جہاں کچھ نظر نہیں آتا، بس تیرا حکم ہے۔ صاف جس لیے میں نے یہ واقعہ عرض کیا، کیا کہا؟ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرا اللہ اس بے آب گیا وادی میں اپنے بچوں کو میں نے وہاں چھوڑا ہے جہاں تیری حرمت والا، عظمت والا گھر ہے۔ اس کا مطلب ہے گھر تو پہلے، اگر گھر پہلے نہ ہوتا تو تیرے گھر کے پاس کیا مانگا؟ اور ابراہیم کو بھی یاد رکھو کہ کیسے پتا چلا کہ یہ گھر ہے، وہ بھی تو عالم الغیب نہیں،
جب اپنی بستی سے بچوں کو لے کے نکلے تو جبریل علیہ السلام راستہ دکھلا رہے ہیں، اور کتابوں میں موجود ہے جو بستی آتی ابراہیم پوچھتے اب ہذا امرنا، ہم اسی جگہ کا حکم دیے گئے، جبریل کہتے نہیں آگے چلو آگے چلو آگے چلو، چلتے چلتے جب اس جگہ پہ آئے تو جبریل نے کہا اس جگہ کا حکم دیے گئے اور یہی اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے اندازہ کرے کہ ابراہیم سے پہلے بھی گھر تو موجود تھا، کیوں؟ وہ تو آدم علیہ السلام، کتابوں میں آتا ہے کہ جب آدم نے طواف کیا، اللہ کے کعبے کا طواف کیا، اللہ کے گھر کا طواف کیا، آدم علیہ السلام نے تو دل میں بڑے خوش ہوئے۔ جب فارغ ہوئے تو فرشتے نے کہا آدم تو آج طواف کر رہا ہے، ہم تو تیرے پیدا ہونے سے بھی ہزاروں سال پہلے خدا کے کعبے کے طواف کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا گھر کون سا بنا؟ فرمایا ان اول بیت بُذِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، کہ سب سے پہلا گھر، اور یاد رکھو یہ کیا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، لیکن اپنے عقیدے صاف کر لو، یہ مانا نہیں کہ اللہ اس گھر میں رہتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں آتے ہیں، بالکل نہ، اللہ کا مقام تو عرش اولا ہے۔ اس گھر کو نسبت کر دی، صرف کہہ دیا کہ میرا گھر ہے، اتنی نسبت کی وجہ سے بیت اللہ بنا، اور فرمایا یہ گھر کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے للذی ببکہ، قرآن نے بکے کا بھی نام لیا، اس کا نام بکہ بھی آیا، مکہ بھی آیا، ام القریٰ بھی آیا۔ اللہ نے کعبے کے کئی نام ہیں جو اپنے قرآن میں ذکر فرما دیے ہیں، اور بکہ کا معنی کیا لکھا ہے علماء نے؟ بعض علماء نے لکھا قرآن میں جو ہے للذی ببکہ، انہوں نے کہا بکہ کا معنی تھا بکو بہا اعناق الجبابرہ، کہ جہاں بڑے بڑے جباروں کی گردنیں بھی جھک جائیں، جہاں بڑے بڑے جبار بھی آئے تو جھک جائیں، بڑے بڑے زوراور آئے تو گردنیں ٹوٹ جائیں، اور سب کی گردنیں جہاں جھکتی ہوں، اس لیے فرمایا بکہ تھا۔ اور بعض علماء نے لکھا بکہ بکا سے ہے کہ جس جگہ دنیا آ کے آنسو بہاتی ہے، اللہ کے آگے روتی ہے، وہ رونے والی جگہ۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے مدنی پاک نے جب حجر اسود پہ بوسہ دیا، ایک حدیث مبارک میں آپ نے بوسہ دیا، رخسار بھی لگایا، اور اس کے بعد آپ کے آنسو مبارک بہنے لگے، اور پیچھے نظر ڈالی تو حضرت عمر کھڑے تھے رضی اللہ عنہ، اور آپ نے فرمایا یا عمر ہا ہونا تسکب الدموع، یہ وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی آنسو بہانے کی توفیق دے۔ مسلمانوں، اللہ کے گھر میں اللہ کے ڈر سے اگر بندہ رو پڑے اور آنسو نکل آئے، اللہ فرماتے ہیں فرشتے میرے بندے کو 500 سال کے فاصلے تک جہنم سے دور کر دو۔ آج میرے ڈر سے یہ آنسو بہا رہا ہے، میرے ڈر سے رو رہا ہے، میرے در سے توجہ خشیت اختیار کر رہا ہے، تو اللہ پاک نے اس کعبے کو ملائکہ نے، آدم کی اولادوں نے، اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، لیے قرآن نے کئی مقام پہ اس کے کئی نام لیے ہیں کعبۃ اللہ۔ ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، حکم ملا کہ میرا گھر تعمیر کرے۔ حاضر یا اللہ، ہم تیرے حکم کے پابند ہیں،
ہم تعمیر کرنے کے لیے حاضر ہیں، لیکن ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ تیرے کعبے کا طول کتنی ہو، عرض کتنی ہو، اونچائی کتنی ہو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم بھی نبی، خلیل اللہ علیہ السلام، اسماعیل بھی نبی، اور کعبے کی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اور ہمارے جاہل کا عقیدہ ہے کہ پیر اپنے ملک میں بیٹھا ہو، اپنے گھر میں بیٹھا ہو، حتیٰ کہ قبر میں ہو تو سب مریدوں کے حال کا پتہ۔ کوئی سمجھائے وہ وہابی ہے، کوئی ہدایت کرے سمجھائے کہ خدا کے لیے قرآن و حدیث کے خلاف عقیدے نہ رکھو، کیا دیکھا جی پیروں کو نہیں مانتے۔ اب دیکھو نبی ہے دونوں، باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، باپ خلیل اللہ، بیٹا ذبیح اللہ ہے، اور کعبے کی جگہ پہ کھڑے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کعبہ کتنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، مولا تیرا حکم ہے، ہم بنانے کے لیے تو حاضر ہیں، لیکن کتنی بنائیں۔ اللہ نے حکم دیا جبریل، میرے خلیل، میرے بندے، میرے نبی، میرے فرما بردار، میرے مطیع کو جا کے کہہ دو کہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جہاں جہاں کعبہ ہے بادل کو حکم دیں گے سایہ کر لے گا، اور جتنا سایہ ہو سمجھ لو کہ یہ میرا کعبہ ہے، وہی نشان لگا کے پھر کام شروع کر دو۔ اب کعبہ بنا رہے ہیں، قرآن خود کہتے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا، اب کیا دونوں کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ربنا، اے ہمارے رب، تیرا کعبہ تیرے حکم پہ ہم نے بنا دیا ہے، مہربانی فرما ہمارا عمل قبول فرما لے، ہماری محنت قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ انکا، مسلمان اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، آیت مل کے پڑھ لو، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، کہ سننے والا بھی تو، دعائیں سننے والا کون ہے؟ ہاں جی، دعائیں سننے والا کلندر نہیں، شہباز کلندر نہیں سنتا، کیوں؟ صاحب تو سننے نا، وہی نہیں سنتے، مکے میں آ کے سب وہابی بن جاتے، واپس جا کے پھر سجدے تو سجدہ۔ ہاں جی، ہاں ہاں، ابراہیم عقیدہ ابھی کعبہ بنا، کہہ کیا فرماتے انکا، انا تاکید کے لیے کاف کھٹا، انکا انت السمیع العلیم، دعائیں سننے والا بھی تو ہے، تیرے سوا کوئی سننے والا، اگر کوئی سنے گا تو زندگی میں سنے گا، قریب میں سنے گا، دور ہوگا تو پھر کیا سنے گا؟ اور کوئی سنے گا تو ہندی کی سنے گا، عربی کی سنے گا، سرائکی کی سنے گا، دوسرے کی تو زبان بھی نہیں جانتا، کیا سنے گا؟ کیا سمجھے گا؟ کیا جانے گا؟ اب اگر تیرا پیر سندھی ہے، اس کے ساتھ جا کے عربی میں بات کر، وہ کہے گا مولوی کو بلاؤ، پتہ نہیں بندہ کیا کہتا ہے۔ وہ زندہ نہیں جانتے لیکن مرنے کے بعد ساری بولیاں سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں خدا کا خوف کرو، آخر آج کل بھی تو دنیا میں پیر زندہ ہے جو اردو جانتا ہے، اردو سمجھتا ہے، انگریزی نہیں سمجھتا۔ عربی پیر ہے تو ہندی زبان اردو نہیں سمجھتا۔
اگر فارسی بولنے والا ہے تو وہ عربی بھی اردو بھی نہیں سمجھتا، جب زندہ ہو تو ایک بولی یا دو بولیاں سمجھتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب مر کے قبر میں چلا جاتا ہے اب سب کی بولیاں سمجھ رہا ہے۔ ایمان سے دعا کرو اللہ کعبے میں ہر مسلمان کو شرک سے توبہ نصیب کر دو۔ ہاں یاد رکھو، اگر تم نے شرک سے توبہ نہ کی اور بدعت کو نہ چھوڑا، 1,00,000 حج کرو اللہ تیرے منہ پہ مار دے، کوئی بھیڑنے کا فائدہ نہیں۔ حج کرنے کا، روزے رکھنے کا، رمضان گزارنے کا، اعتکاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک عقیدہ کی نہ ایمان سے کہو ابراہیم اور اسماعیل نبی ہیں، خدا کا کعبہ بنایا ہے، اس سے بھی کوئی بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے، اللہ کا کعبہ بنا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں ربنا تقبل منا، میرا مولا ہماری محنت قبول کر، تو قبول نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تیرا گھر بنایا ہے لیکن تو نہ قبول کرے، اس کی مرضی۔ ہم نے تیرا گھر بنایا، اور بنایا بھی کیسے؟ اندازہ کرو کہ 2 آدمی کتنے کتنے بڑے پتھر اٹھا لیں گے، لیکن اللہ کی جب مدد شامل تھی، اللہ کی نصرت شامل تھی، تو قریش مکہ کہتے ہیں وہ پتھر جن سے ابراہیم نے خدا کا کعبہ بنایا تھا، ہمارے 50 آدمی بھی اس پتھر کو ہلا نہیں سکتے تھے۔ کعبہ بن گیا، تعمیر مکمل ہو گئی، اب پہلے آدم کے زمانے میں بھی ہوئی، پھر ابراہیم کے زمانے میں بھی ہوئی علیہ السلام، اس کے بعد پھر دور چلا، بعد میں علماء نے لکھا جرہم قبیلے نے بھی بنایا، اور پھر زمانہ جب قریش کا آ گیا، اس قبیلے کا زمانہ آیا جس قبیلے میں میرے مدنی حضرت محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قریش نے بھی کہا کہ کعبے کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اور چھت بھی کعبے کی نہیں ہے، صرف دیواریں، اور دروازہ بھی ایسے لگا ہوا ہے، لہذا مل کے ہم اللہ کا کعبہ کیوں نہ بنائیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ روم کے علاقے سے کشتی آئی سامان لے، اور چھت بھی کعبے کی نہیں ہے، صرف دیواریں، اور دروازہ بھی ایسے لگا ہوا ہے، لہذا مل کے ہم اللہ کا کعبہ کیوں نہ بنائیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ روم کے علاقے سے کشتی آئی سامان لے کر جدے کی بندرگاہ پہ۔ زمانے میں جو مال آتے تھے نا جی ہند سے، اسی طرح عدن، پھر یمن، پھر اسی طرح جدہ، یہی بندرگاہیں تھی، یا پھر شام چلا گیا یا یمن چلا گیا۔ اسی لیے مکے والوں کی 2 تجارتیں ہوتی تھی، سردیوں میں وہ چلے جاتے تھے یمن کی طرف اور گرمیوں میں چلے جاتے تھے شام کی طرف۔ تو روم کے علاقے کی ایک کشتی آئی، خدا کی قدرت ہے، کشتی کسی پہاڑی کی چٹان سے ٹکرائی، ٹوٹ گئی۔ مکے والوں کو خبر ملی، یہاں سے بھاگے جدے پہنچے، انہوں نے کشتی والوں سے کہا بھی کشتی تو تمہاری ٹوٹ گئی ہے، بننے کے قابل نہیں ہے، اگر اس کی لکڑی بیچ دو تو ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں، ہم خدا کا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان لکڑی بیچ دی۔ ایک ان سے انہوں نے پوچھا کہ بھی تمہارے علاقے کا، تمہارے ملک کا اس وقت بھی کوئی آدمی درخان، کوئی نجار، کوئی لکڑی کے کام کرنے والا، عمارت کے کام کرنے والا اگر ہے؟ انہوں نے کہا باقوم ایک آدمی ہمارے ساتھ ہے، بڑا اچھا کاریگر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی مہربانی کرو ہمیں دے دو، ہماری مدد کرے۔ قریش ایک کافر، جب ساری برادری کو اکٹھا کیا، کعبے کا فیصلہ کیا، تو پتہ ہے کیا کیا؟ جہاں زمزم ہے وہاں جا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یاد رکھو سرداروں، سن لو،
اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے اور پاک چیز قبول کرتے ہیں، ناپاک قبول نہیں کرتے ہیں۔ لہذا سارے وعدہ کرو کہ اللہ کے گھر میں جو پیسہ لگائیں گے وہ حلال کا پیسہ ہوگا، وہ میسر کا پیسہ بھی نہیں ہوگا، جوئے کا پیسہ بھی نہیں ہوگا، شراب کا پیسہ بھی نہیں ہوگا، عورتوں کے زنا کا پیسہ بھی نہیں ہوگا، وہ حرام کا نہیں، خالص تمہاری جائیداد کی جو کمائی ہو وہ خالص حلال اکٹھا کرو، خدا کے گھر پہ لگانا ہے، اللہ کے گھر میں کوئی حرام نہ لگائے۔ یہ کافر ہیں، کافر۔ اس کے بعد کہنے لگے یہ وعدہ، انہوں نے کہا جی وعدہ ہو گیا، انہوں نے کہا وعدہ تو ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ کعبہ شریف کے اندر یہ بات ہے کتب سابقہ میں سے، تاریخی روایات میں سے، اللہ عالم اس کی صحت سے تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ کہنے لگے سب سے بڑی مشکل بات تو یہ ہے کہ کعبے کے اندر جو ہے ایک سانپ بیٹھا ہے بہت بڑا۔ اصل میں پہلے زمانے میں خزانہ جو تھا کعبے کا وہ بھی اندر تھا، یعنی کوئی آدمی آیا، کسی نے پیسے دے دیے، کسی نے پہلے، وہ سارے جمع ہو گئے۔ وہ سانپ بیٹھا ہوا ہے، بل کعبے کو توڑے گا کون؟ اچھا جدھر سے اوپر جائیں دیوار پہ چڑھے نا جی تو وہ سانپ ادھر رخ کر کے پھنکار مارے، اور سانپ وہ بڑی بلائی ہے جناب، پھر بھاگے بھاگے نیچے آ جائیں، پھر کہنے لگے اچھا آج سارے رات کو کٹھے ہو جاؤ، زمزم کے کنواں جہاں اسی جگہ آ جاؤ، سارے سردار کٹھے ہو گئے، کٹھے ہو کے کہنے لگے دعا مانگو، مانگو گی اللہم، اے ہمارے پروردگار عالم، اگر ہم تیرے کعبے کی بنانے میں اچھی نیت رکھتے ہیں تو ہماری مدد فرما۔ اے کافر دعا کیسے مانگ رہے ہیں؟ خدا کا لحاظ کرو کچھ۔ اور مسلمان جو ہیں ملتزم پہ جو کھڑا ہونا، وہاں بھی کہہ رہا تھا ایران پیر پیدا بدا شکریہ جنہوں کعبے پجا چھوڑی۔ حسین صحیح بڑی مہربانی کی تھی، آپ شہید ہو گئے لیکن ساتھو کعبے پجا دیتے۔ عجیب عقیدے ہیں مسلمان۔ بعض آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، جہاں سے ان کے عقیدے میں حضرت حسین کا روضہ ہے، وہاں سے وہ کعبے کو پشت دے دیتا ہے لیکن حسین کے روضے کو پشت نہیں دیتا۔ اللہ کے کعبے میں پھر رہا ہے اور یا علی، اللہ کے کعبے کا طواف کر رہا ہے اور یا دستگیر، یا پیر، اللہ کے کعبے میں خیرات کر رہا ہے اور کہتا ہے جی یہ نظر حسین، نیاز حسین، پنجتن پاک دا صدقہ، بزرگاں دے طفیل میرا مولا یہ پیسے قبول سے کر۔ بزرگاں دے طفیل، کعبے میں بھی آ کے بیچارے بزرگ ابھی نہیں چھوٹے اس میں۔ یہ اللہ کے بندے کافر ہیں، مشرک ہے، کہہ دیا اللہم ان کنت تعلم انک تعلم، اے پروردگار عالم تو جانتا ہے اگر ہماری نیت ٹھیک ہے تو پھر ہماری مدد کر، ہم تیرا کعبہ بنانا چاہتے ہیں لیکن کوئی گھر اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک توڑا نہ جائے۔ ہم اگر تیرے کعبے کے بارے میں بری نیت رکھتے ہیں تو تو دلوں کے جاننے والا ہے۔ یہ دعا کی، صبح کو آئے تو کیا دیکھتی ہیں، ایک پرندہ آیا، اس نے سانپ کو ایسے پکڑا، اٹھا کے رکھا، کہنے لگے بھائی مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ میاں راضی ہو گیا، اللہ میاں چاہتا ہے کہ ہم کعبہ بنائیں۔ انہوں نے کہا اللہ میاں تو راضی ہو گیا، پہلے دیوار کو تو توڑو، توڑے کون نے کہا اس کو کہیں تم توڑو، کہے جی خدا کا گھر ہے میں کیوں توڑوں، اب تم ہو مسجدیں بھی توڑ دیتے ہو، کبھی پوچھا؟ انہوں نے کہا جی آخر چلتے چلتے ان میں جو ان کا بڑا تھا نا جی ولید بن المغیرہ، وہ آگے آیا، اس نے کہا بھی بات سنو، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں نے کافی زندگی کھا پی لی ہے،
چلو میں اللہ کے گھر کی دیوار توڑتا ہوں، نیت تو خدا جانتا ہے کہ ہم بنانا چاہتے ہیں، چلو اگر کوئی بلا آئے تو میں بوڑھا آدمی میں تو مروں، تم جوان تو نہ جاؤ۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، چڑھ گیا ولید بن مغیرہ، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ چڑھنے لگا تو ٹھوکر لگی، کہنے لگا اللہم اللہ میاں ہمیں ڈرا نہیں، پھر بھی کس کو کہہ رہا ہے؟ ایمان سے کہو اگر آج وہ زندہ ہوں اور ہمارے قبروں پہ سجدے دیکھیں، وہ کہیں یہ شرک تو ہمارے باپ دادے کو بھی نہیں آیا۔ ایمان کی بات ہے، اگر آج ابو جہل اینڈ کمپنی کو خدا کھڑا کر دے اور ہمارے شرک کو دیکھیں کہ طواف قبروں پر، نوراتیں قبروں پر، دعائیں قبروں پر، الٹے پاؤں چلنا قبروں پر، سجدے قبروں پر، استغاثے قبروں پر، نظر نیاز قبروں پر، تو وہ خود پاگل ہو جائیں، وہ کہے کہ یہ تو شرک ہم بھی نہیں جانتے۔ وہ کہیں بھی یہ کوئی نرالی بلا ہے، یہ تو نئی قوم ہے، یہ تو ہمارے باپ دادے کو بھی شرک نہیں آیا، ہم تو پھر بھی خدا سے مانگ لیتے تھے۔ اب جناب دیوار کا ایک پتھر توڑا، صرف ایک، کہنے لگے بس رہنے دو، ایک دن صبر کرو، اگر رات تک تم پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آتا تو پھر ٹھیک ہے۔ گزر گیا، رات گزر گئی، اب جب یہ تعمیر ہوئی تو اس تعمیر میں کون شریک ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ حضور کی جوانی ہے، این شباب کا عالم ہے، حضور نے فرمایا خدا کا کعبہ بنانا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے مدنی پتھر اٹھا رہے ہیں، ایک آپ کے رشتے دار نے جب دیکھا کہ حضور کندھے پہ پتھر اٹھاتے ہیں اور کندھے پہ اثر ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ ایسا کرو کہ چادر نکال کے کندھے پہ ڈال لو تاکہ پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو، کیونکہ اس زمانے میں یہ تو عیب تھا نہیں کہ مرد کے سامنے اگر ننگا ہو جاتا کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے کعبے کا بھی طواف کر لیتے تھے بغیر کپڑوں کے، تو اس لیے انہوں نے کہا حضور آپ کے کندھے پہ تکلیف ہو رہی ہے، اور بعد روایتوں میں آتا ہے کہ چادر کھلی اور حضور اغمیہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کیوں؟ میرے مدنی کو منظور نہیں۔ حضور نے اپنی چادر مبارک باندھ لی، کعبۃ اللہ کی تعمیر میں پتھر بھی اٹھائے، اپنی قوم کے ساتھ شراکت بھی کی، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ پتھر اٹھانے کے بعد، عمارت بنانے کے بعد پیسے کم ہو گئے، اب کعبہ پورا نہیں بن سکتا، مال ختم ہو گیا۔ کہا جی اب ہم کیا کریں، اب تو پیسہ نہیں ہے۔ کہنے لگے لیکن پیسے حرام کے نہیں لگانے، آج میرے خیال آج دے مولوی نہیں ملے نا، آج دے مولوی ملتے نا، زکات کو بھی حلال کر کے اندر ارشاد ہی میں نگنے موجود ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا حرام نہیں لگاتے، کعبہ چھوٹا کر دو، اللہم صلی علی محمد، دعا کریں یا اللہ عالم اسلام کے عقیدے درست فرماتے ہیں۔ سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں۔
اور میں اپنے معروضات عرض کر سکوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ میرا کعبہ جو ہے مکہ کے اندر میرا گھر سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا، فرمایا برکت والا گھر ہے، اور فرمایا یہ مرکز ہدایت ہے، اور یہ انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور یہ جب آؤ جہاں سے جب آؤ کتابوں میں آتا ہے جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو جو دعا مانگو گے اللہ منظور فرما لیتی ہے۔ فرمایا یہ بھی میرے کعبے کی نشانی ہے، اور فرمایا میرے کعبے کے اندر صفا ہے، مروہ ہے، مائے زمزم ہے، اور یہ بھی میرے کعبے کی نشانیوں میں سے ہے۔ میرا اللہ کیسے نشانی ہے؟ فرمایا اندازہ کرو تیرے دریا بھی خشک ہو جاتی ہے، 6 مہینے بہتے ہیں، 6 مہینے خشک ہو جاتی ہیں، دریاؤں کے پانی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں نے اپنے کعبے میں ایک ایسے پانی کا چشمہ جاری کیا ہے کہ جہاں میرے پیغمبر میرے نبی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت خلیل کے بیٹے جب پانی کی پیاس میں سے تڑپ رہے تھے اور اماں دوڑ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ حضرت اسماعیل اپنے پاؤں لگا رہی ہے اسی جگہ جا کے تم پر مارو، اور اسی سے میں ایک ایسا چشمہ جاری کروں گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا، اور آواز دی کہ یا ام اسماعیل اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے بیٹے کے پانی کا انتظام ہو گیا ہے۔ اب بی بی صفا پہ ہے، ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے، آواز آتی ہے لیکن کوئی بندہ نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ بی بی دوڑ کے آئی۔ جب آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل چھوٹے چھوٹے پاؤں ہلا رہے ہیں اور پاؤں کے درمیان سے چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ بی بی نے جلدی جلدی پتھر اٹھائے اور فرمایا زم 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 زم۔ زم کا کیا معنی؟ ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، رک جا رک جا۔ بی بی نے سمجھا کہیں پانی بہہ کے ضائع نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا رحم اللہم اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں پہ رحمت کرے، اگر وہ آگے پتھر رکھ کے نہ روکتی تو زمزم ساری دنیا میں ایک دریا بن کے بہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمزم کا اندازہ کرے، اللہ پاک نے اس زمزم کو کیسی شان دی ہے کہ ہر سال 20 لاکھ آدمی زمزم پیتا بھی ہے، زمزم بھرتا بھی ہے، زمزم اپنے ملک میں بھی لے جاتا ہے، ہر ملک والا زمزم کے لیے لڑتا ہے، لیکن اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ دنیا چاہے ختم ہو جائے زمزم ختم ہونے میں نہیں آتا۔ اور پھر فرمایا کہ کیسی کھلی نشانی ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، میرے نبی نے فرمایا زمزم کو جس نیت سے پیو گے اللہ وہی نیت تیری پوری کر دیں گے۔ کیا مانا؟ صرف بیماری کے لیے نہیں بلکہ زمزم پی کے جو بھی اللہ سے دعا مانگو گے وہ دعا منظور ہو جائے گی۔ اسی لیے یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا جب تشریف لے آئے چاہے زمزم پہ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میرا دل کرتا ہے کہ میں زمزم کے کنویں سے ڈول بھی اپنے ہاتھ سے نکالوں اور اس کے بعد میں خود زمزم اپنے ہاتھوں سے پی لوں، لیکن فرمایا میں ایسا نہیں کرتا تاکہ قیامت تک میری امت لڑتی نہ رہے۔ وہ اسی ڈول نکالنے پہ بھی لڑے گی، وہ کہے گا میں نکالتا ہوں، وہ کہے گا میں نکالتا ہوں، اس لیے فرمایا میں عام زمزم پیوں گا۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نام لوں میں نے 1000 دفعہ کہا درود پڑھا کرو، خدا کے لیے جب حضور کا نام آئے تو درود نہیں پڑھتے ہو، اور اپنے ملکوں میں جا کے کہتے ہو مکے والے وہاں بھی ہیں درود پڑھنے نہیں دیتے۔ اب اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ یاد رکھو اب کعبہ دیکھ کے جا رہے ہو، دلوں میں کھوٹ نکال دو، نفاق نکال دو، سینے صاف کر لو، اور جب بات کرو تو سچی بات کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مکے کے علماء ہے یا مدینے کے علماء ہے،
نجد کے علماء ہیں جن کے بارے میں تمہارے بارے دماغوں میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات ہیں. ان کا ایمان ہے کہ اگر نماز میں بھی درود چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی اور مجھے بھی توفیق دے درود پڑھنے کی. اور یاد رکھو مسلمانوں، مکے اور مدینے میں دو ہی تو وظیفے ہیں. جتنے دن مکے میں رہو کلمہ شریف زیادہ پڑھو، کیونکہ افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن ختم کرو اور جب مدینے میں جاؤ درود کی کثرت کرو. چلتے ہوئے درود، بیٹھے ہوئے درود، گھر سے نکلے تو درود. آپ ابھی گلیوں میں جہاں بھی جائیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور جب میرے مدنی کا نام آئے تو ضرور درود پاک پڑھا کریں. حضور نے فرمایا میری امت میں سے سب سے بڑا بخیل وہ ہوتا ہے میرا نام بھی سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑے. فرمایا بخیل وہ ہے الذی ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا ذکر آیا لیکن اس نے مجھ پہ درود نہیں بھیجا. درود جو بھی یاد ہو پڑھ لے، ورنہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی پڑھ لے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ درود کا ثواب اللہ نصیب فرما دیتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، یاد رکھو فرمایا کہ پانی زمزم کا حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے اندر سراہی موجود ہے مٹی کی. پہلے دور میں سراہیاں ہوتی تھی، اب تو فریجوں کے زمانے آ گئے نا. حضور کے زمانے میں مٹی کی سراہی. اس نے کہا حضور اوپر ہم نے ململ کا کپڑا باندھا ہوا ہے اور سراہی بھی پاک ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، میں گھر سے لے آتا ہوں آپ کے پینے کے لیے. پر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ امام الانبیاء والمرسلین نے فرمایا بوس نہیں، وہ پانی نہ لے آؤ، میں بھی اسی جگہ پانی پیوں گا جہاں سے میری امت پانی پیے گی. لہذا میں اپنے گھر سے پانی منگوا کے نہیں پیتا. حضور پاک نے بھی اسی ڈول سے، اسی جگہ سے، اسی برتن سے زمزم کا پانی پیا. اور زمزم کے پانی پینے کے بعد بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے صحابہ جب پانی پیتے تو کہتے اللہم انی اسألک ایمانا کاملا یقینا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا. لیکن حدیث مبارک میں لفظ ہے کہ تم جو نیت کر کے زمزم پیو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وہی نیت پوری فرما دیں گے، کیونکہ کعبے کی نشانیوں میں زمزم بھی ایک نشانی ہے. اسی لیے یاد رکھیں ایک امام بخاری کے بھی استاد گزرے ہیں اور اسی طرح ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ. اللہ اپنے اولیاء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ جب زمزم پینے کے لیے آئے، زمزم پیا اور پینے کے بعد کھڑے ہوئے اور پتہ کیا دعا مانگی ہے؟ کہتے ہیں میرا اللہ تیرے پاک نبی اور سچے نبی کی سچی حدیث ہے کہ باؤ زمزم لما شرب له، کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو، جس نیت کے لیے پیو. کہنے لگے مولا میں زمزم کا پانی اس لیے پی رہا ہوں مجھے قیامت والے دن کی گرمی سے بچا لینا. ان کی نظریں کتنی دور تھیں اور ہماری نظریں کتنی دور ہیں. ہم جناب بخار ہوتا ہے نا، کیپسول بھی دو کھاتے ہیں، زمزم بھی پیتے ہیں. نہ دوا پہ یقین ہے نہ زمزم پہ یقین ہے، بیماری کیسے ٹھیک ہو؟ آدمی خود جو مزمزم ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، دوائی بھی کھا رہا ہے زمزم بھی پی رہا ہے اور پھر کہے گا کہ جی میں نے تو جی اتنے دن ہو گئے زمزم پیا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا. یاد رکھو جب تک ایمان ٹھیک نہ ہو، عقیدہ ٹھیک نہ ہو، برتن ٹھیک نہ ہو تو زمزم کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا فرمان قیامت تک کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ قیامت والے دن اللہ حوض کوثر کا بھی پانی ہوگا اور جنت کی نہروں کا بھی پانی ہوگا. وہاں شہد کی بھی نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، پانی کی بھی نہریں ہوں گی. لیکن محدثین نے لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. مسلمان نے دعا کرو، شکر کرو، اللہ نصیب کر رہا. سارے کہہ دو الحمدللہ. اور اللہ حکومت کو جزائے خیر دے، انہوں نے تو ایسا انتظام کر دیا نا ماشاءاللہ کہ کوئی دروازہ نہیں، کوئی جگہ نہیں جہاں ٹھنڈا پانی زمزم کا موجود نہ ہو. اور یاد رکھو ان کے ایمان اور عقیدوں کو دیکھو، انہوں نے زمزم میں جو برف ڈالتے ہیں اس
کے لیے بھی حکم دیا کہ برف بھی زمزم کے پانی کی بناؤ تاکہ زمزم میں کوئی اور چیز نہ ملے. دعا کرو اللہ ان کو اور حاجیوں کی خدمت کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی حجاج حرم کی اور وفد اللہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. تو اندازہ کریں محدثین نے لکھا کہ ماؤ زمزم، زمزم کا پانی مسلمانوں اصل ہدیہ مکے کا زمزم ہے. جب کوئی عمرے پہ آتا نا حضور فرماتے زمزم لے آنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمزم منگواتے. اب انہوں نے انتظام کر دیا حاجیوں مبارک ہو کہ اللہ ان کو جزا دے خادم الحرمین کو. ایسا بھی انتظام ہے کہ اب مدینے کے حرم میں بھی زمزم ملتا ہے. گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، گاڑی کے پیچھے جا رہی ہے کہ حاجی جتنے دن مکے مدینے میں ہے زمزم پی تاکہ زمزم سے وہ محروم نہ ہو جائیں. یعنی اندازہ کرے 450 کلومیٹر فاصلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دن بھی زمزم کا پانی مدینے میں بھی ختم نہیں ہوتا. حرم کے اندر، یاد رکھنا باہر نہیں، حرم شریف کے اندر. دعا کرو اللہ ہمیں حرم مسجد نبی کی حاضری نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضری نصیب فرمائے اور ادب سے نصیب فرمائے. اللہ ہمیں مدینے پاک کے رہنے کا طریقہ نصیب فرمائے. اللہ مدینے والے کے حکم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بدعات سے اور شرک سے نجات عطا فرما دے. تو محدثین نے لکھا کہ جنت کے پانی سے زمزم کا پانی افضل ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک مسئلہ ثابت کیا. درود پڑھیں انشاءاللہ. اچھا، جن بھائیوں نے درود شریف پڑھا ہو وہ بیٹھ جائیں. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے، آپ درود نہیں پڑھتے پیچھے والے؟ اچھا، ادھر بند ہے درود شریف. ماشاء اللہ، ادھر والے بھی پڑھتے ہیں. جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کھڑے رہیں آرام کے ساتھ، کیونکہ ان سے پھر پتہ تو چلے کہ کوئی ایسا بھی ہے دنیا میں جو درود نہیں پڑھتا. دعا کرو اللہ کسی کو ایسا نہ بنائے، اللہ سب کو درود والا بنائے اور درود نصیب فرمائے. اور درود کا وہ معنی نہیں جو تیرے ملک میں بدعت والے طریقے ہیں، نا اللہ درود بھی سنت والا نصیب کرے. اللہ پڑھنے کا طریقہ بھی وہ محمد مصطفیٰ والا نصیب کرے. محدثین نے لکھا، یاد رکھو کہ میرے مدنی پاک کا 2 دفعہ، یاد رکھو 2 دفعہ سینہ مبارک کھولا گیا. آپ کا سینہ مبارک جو ہے 2 دفعہ کھولا گیا. ایک دفعہ بچپن میں، ابھی میرے پاک نبی سرکار مدینہ بی بی حلیمہ کے گھر میں تھے. ابھی بی بی حلیمہ کے پاس تربیت لے رہے تھے تو ایک دن بی بی حلیمہ کے بیٹے دوڑتے دوڑتے آئے. انہوں نے کہا کہ اما غضب ہو گیا. بی بی نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا 2 آدمی آئے، آ کے ہمارے بھائی حضرت محمد مدنی کو پکڑ لیا، زمین پہ لٹا دیا اور نعوذ باللہ مار کے چلے گئے. حلیمہ کہتی ہے میں تو پریشان ہو گئی کہ میرے پاس تو محمد مصطفیٰ امانت ہے. اب میں مکہ والوں، میں دوڑی، میرے گھر والے دوڑے اور آدمی دوڑے اور میرے بچے ساتھ دوڑے. دوڑتے دوڑتے اس جگہ پہ گئے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک چھوٹا سا درخت ہے، حضور اس کی ٹہنی پکڑ کے کھڑے ہیں اور آپ کے چہرے پہ ایسا جمال ہے کہ اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا. بی بی حلیمہ فرماتی ہے ویسے میں نے تو جمال نبی جیسا کبھی دیکھا بھی نہیں، لیکن آج چہرے پہ ایسا جمال ہے، ایسا کمال ہے اور چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے. میں نے کہا کہ محمد میرے بیٹے کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا اما کچھ بھی نہیں ہوا، 2 آدمی ایسے اوپر سے اترے تھے، مجھے سلا دیا، میں سینہ مبارک کھول دیا، پھر ٹانکے لگا دیے چلے گئے، مجھے تو کچھ بھی نہیں. کہتی ہے میں حیران ہو گئی. اسی طرح حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے پاک نبی کے خادم ہیں جنہوں نے 10 سال خدمت کی ہے میرے مدنی پاک کی. وہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے سینے پہ ٹانکے کے اثر بھی دیکھا تھا، یعنی ٹانکے جو لگے تھے ان کے اثرات بھی میں نے دیکھے تھے کہ وہ نشان نظر آتا تھا. اور اسی طرح دوسری دفعہ معراج سے پہلے میرے پاک نبی کو لٹایا گیا، جبریل آئے، فرشتے آئے،
دستن من ذهب، ایک سونے کا بڑا تھال لے کے آئے جو حکمت و ایمان و نور سے بھرا ہوا تھا، آ کے حضور پاک کے سینے میں بھرا، آپ کے دل مبارک کو دھویا۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ ہر چیز جبریل جنت سے لے آئے لیکن پانی زمزم سے بھرا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جبریل جنت سے پانی لانے میں کوئی تھک تو نہ جاتا، کیونکہ جبریل کو تو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے، ایسی طاقت دی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جبریل کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کبھی کبھی جبریل جب آسمانوں پہ جاتے ہیں ایک قدم پہلے آسمان پہ ہوتا ہے تو دوسرا دوسرے آسمان پہ ہوتا ہے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان میں اگر کوئی سفر کرے تو 500 سال کا سفر ہے۔ اور اسی طرح ایک دفعہ ایک اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ جبریل تم اگر آسمانوں سے اترو تو زمین میں کتنی دیر میں آ جاتے ہو؟ تو جبریل علیہ السلام مسکرائے، انہوں نے کہا یوں اندازہ لگا لو کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں کے کنارے پہ تھے اور بھائی دھکا دے رہے تھے، میں 7ویں آسمان پہ تھا، اللہ نے حکم دیا کہ جلدی پہنچو، حضرت یوسف کنویں کے کنارے سے پانی تک بعد میں پہنچے، میں پہلے پہنچ گیا۔ تو اس جبریل کو زمزم کے بجائے جنت سے پانی لانے میں کوئی تکلیف تھی، لیکن زمزم کا پانی کیوں لیا؟ اس لیے علماء نے لکھا کہ افضل نبی، افضل محمد مصطفیٰ، افضل الانبیاء، اکمل الانبیاء، امام الانبیاء، آپ کا دل بھی ساری دنیا سے افضل، زمزم کا پانی بھی ساری دنیا کے پانی سے افضل۔ اس لیے میرے اللہ کو منظور تھا کہ میرے پاک نبی کے دل کو زمزم کے پانی سے غسل دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ صفاء سقم طعام تومن، آپ نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جو ہے یہ بھوک کا بھی علاج ہے، پیاس کا بھی علاج ہے اور بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات، اے لوگوں میرے گھر میں نشانیاں ہیں، کھلے ہوئے نشانیاں کہ ایک کنویں کا پانی ہے لیکن ساری دنیا بھر رہی ہے، پانی کم بھی نہیں ہوتا، تبدیل بھی نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کے پانی تجربہ کرو، ڈبے میں بھر کے رکھ دو، 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد ان کو بھی استعمال کرو اور زمزم کو بھی استعمال کرو۔ خدا کی قدرت ہے، سالوں کے بعد بھی زمزم کا پانی بدلتا نہیں ہے، لیکن دوسرے پانی کسی میں ہوا پیدا ہو جائے گی، کسی کا ذائقہ بدل جائے گا، کسی کا رنگ بدل جائے گا، کسی کی ہوا بدل جائے گی، لیکن اللہ پاک نے زمزم کو ایک ایسی علامت بنا دیا، ایسی نشانی بنا دیا ہے۔ اور پھر یاد رکھو یہ زمزم کا کنواں آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، آپ کے نیچے بڑا انتظام ہے نا، یہ جہاں زمزم کا کنواں ہے، اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ اس کا چشمہ جو ہے نا جی، عین کعبۃ اللہ، یہ جہاں کعبہ شریف کھڑا ہے، اس کعبے کے نیچے سے پانی کی ایک لہر جا رہی ہے اس جگہ پر، اور ایک اسی طرح جبل ابو قبیس کی طرف سے چشمہ آ رہا ہے، وہ دونوں جگہ مل کے پھر نکلتے ہیں اور وہ زمزم کہلاتا ہے۔ یعنی اس کا اصل چشمہ بھی اللہ کے کعبے کے نیچے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے عین نیچے سے زمزم کا چشمہ پھوٹتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں خدا کی شان ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی تاریخ میں واقعات ہے کہ زمزم گم ہو گیا۔ کیا مانا گم ہو گیا؟ کہ زمزم میں بارش جو آئی، سیلاب جو آئے، اور پھر مکے مدینے کی بارشیں دعا کر اللہ نصیب کرے۔ دیکھا نہیں تھا آج بھی، اسی لیے نماز پڑھی گئی کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ رحمت کی بارشیں عطا فرمائے۔ یہ کیونکہ وجہ ان کو پتا ہے کہ دکھ ہے، اگر فقر ہے، پانی کی قلت ہے، ایک ہی علاج ہے کہ نماز پڑھ لو، اللہ کے دروازے پہ گر جاؤ اور خدا سے مانگنا شروع کر دو، اور جب خدا سے مانگو گے تو خدا کی رحمت تو آتی ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کے زمانے میں قحط ہو گئی، پانی بند ہو گئے،
اور یاد رکھو یہ ملک کے اندر قحط کیوں آتی ہے، پانی کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جس ملک میں زنا ہو جائے عام، میرے مدنی نے فرمایا جس ملک میں ربا اور سود پھیل جائے، زنا پھیل جائے، حرام کاری پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے خزانے بند کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں روک لیتے ہیں۔ اور اگر بندے گر گرائے، توبہ کرے، رو پڑے، اللہ کے دروازے پہ لوٹے تو پھر اللہ کی رحمتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نکلے کہ نماز استسقاء پڑھیں، دعا کریں بارش کے لیے، کچھ راستے میں گئے تو فرمایا کہ واپس چلو بس بارش آ جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ چیونٹی جو ہے اپنے بل کے اندر ایسے بیچاری الٹی پڑی ہوئی ہے اور چیونٹی نے پاؤں کھڑے کیے ہوئے ہیں اور اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ مولا کریم لا تہلکنا بذنوب عبادک، اے پروردگار عالم اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں برباد نہ کر، گناہ تیرے بندے کرتے ہیں لیکن تو ہمیں برباد نہ کر۔ اللہ نے اس کی دعا منظور کر لیا، بارش آ جائے گی۔ اسی لیے میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تیرے دودھ پینے والے بچے نہ ہو، اگر تیرے جانور نہ ہوتے، اگر یہ دنیا میں چرند پرند نہ ہوتے، تیرے گناہوں کی وجہ سے اللہ پانی ایسا بند کر دیتے کہ پھر ایک بوند بھی نہ گرتی، لیکن اللہ اپنے اس مخلوق میں رحم کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ تجھے بھی پہنچ جاتا ہے، تجھے بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بارشیں آتی ہے مکے میں، اللہ نصیب فرمائے، تو یہ پہاڑوں پہ جب پانی گرتا ہے تو پھر اس کی جو تیزی ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہیں نا۔ پہلے زمانے میں تو جی راستے ہی نہیں تھے، سارا پانی حرم میں آ جاتا تھا۔ اب تو اللہ پاک نے ان کو جزائے خیر دے، نعرے بنا دی، راستے بنا دیے کہ اللہ کے حرم کے اندر پانی نہ آئے، تو پانی جو آتا تو وہ جناب سب کچھ بہا کے لے جاتا۔ اور یہ پانی جو ہے عبد المطلب کے زمانے میں بھی اتنی سیل آئی زبردست، سارا حرم مٹی سے بھر گیا، زمزم کا کنواں بھی بھر گیا، اور اس کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کی تو زمزم ملتا نہیں۔ عبد المطلب نے پتا ہے منت مانی، عبد المطلب نے منت مانی، کہنے لگا اللہ میاں زمزم کا پانی بڑا رحمت والا پانی ہے، اس سے ہمیں محروم نہ کر۔ اگر زمزم کا کنواں مل جائے اور چشمہ بھی مل جائے اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو لے کے کھود کے نکال لوں، میں تیرے نام پہ اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ اسی لیے کبھی کبھی حضور فرماتے تھے ادائب الذبیحین، حضور فرماتے تھے کہ میرے صحابہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا حضور دو کیسے؟ فرمایا اسماعیل بھی تو اللہ کے راستے میں ذبح ہوا، تو میرا ابا حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے اور عبداللہ بھی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ عبد المطلب نے منت مان لی۔ اچھا جی کنواں نکل آیا، زمزم مل گیا۔ جب زمزم مل گیا تو عبد المطلب نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا قرآن ڈالو، قرآن ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ جب نکلا تو تیار ہو گئے، سارے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کل کرو، اپنے بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے، یہ بھی کوئی منت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے منت مانی ہے۔ انہوں نے کہا ایسا کرو ایک طرف 10 اونٹ مقرر کرو، ایک طرف بیٹا مقرر کرو، پھر کوڑا ڈالو۔ کوڑا ڈالا، پھر عبداللہ کے نام 20 اونٹ کر دو، 30 کر دو، 40 کر دو، 50 کر دو، حتیٰ کہ 100 اونٹ کر دیا کہ 100 اونٹ ذبح کروں گا اگر میرا بچہ بچ جائے۔ تو اب جو کوڑا ڈالا تو 100 اونٹ کے نام نکل آیا۔ اسی وجہ سے آج تک دیت کا وہی حساب لگایا جاتا ہے کہ ایک آدمی کی دیت کتنی ہوگی جتنی 100 اونٹ کی قیمت ہو۔ 100 اونٹ کی قیمت بڑھتی جائے بڑھ جائے گی، کم ہوتی جائے کم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یہ مسئلہ نکلا۔ تو زمزم کا پانی، میرے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ ایسی نشانی ہے کہ پانی جب پانی میں مل جائے، لیکن پھر بھی قریش نے جب پانی پیا تو فیصلہ کر لیا کہ یہ زمزم ہے اور یہ زمزم نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، یہاں دیکھو کہ اللہ اگر چاہتے تو زمزم کا پانی میٹھا بنا دیتے، زمزم کے پانی میں ذائقہ بنا دیتے،
لیکن ایسا پانی بنایا ہے کہ ذائقہ بھی نہیں، میٹھا بھی نہیں، کوئی خاص لذت بھی نہیں، ایک عام سا پانی ہے، بلکہ نئے پینے والے کو تو عجیب لگتا ہے، جس نے پہلے پیا ہی نہ ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میٹھا بناتے تو لوگ میٹھا سمجھ کے پی لیتے، ٹھنڈا بناتے تو ٹھنڈا سمجھ کے پی لیتے، خوشبو والا بناتے تو خوشبو کے لیے پی لیتے۔ اللہ نے فرمایا میں ایسا بے ذائقہ بنا دوں گا کہ جو زمزم کو پیے عبادت سمجھ کے پیے، سنت سمجھ کے پیے، اور کوئی نیت بھی نہ کر سکے، کوئی غرض بھی نہ کر سکے۔ اور یاد رکھو زمزم بھی نشانی ہے کیا؟ حضور نے فرمایا کہ منافق زمزم کبھی پیٹ بھر کے نہیں پی سکتا۔ منافق آدمی کو زمزم پلاؤ بس کہ ایک گلاس کے بعد کھلا، اور مومن کا پیٹ کبھی زمزم سے بھر نہیں سکتا۔ وہ ہر نماز پہ آئے گا کہے گا زمزم پی لے، ہر نماز پہ آئے گا کہے گا تھوڑا جی زمزم تو پی لے، کیونکہ زندگی میں ملا ہے، پھر خدا جانے کب نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے گھر میں نشانیاں ہیں، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں کہ اسماعیل کی اماں دوڑے تب بھی میں دعائیں منظور کر لوں، میرا ابراہیم ہاتھ اٹھائے تب بھی میں دعائیں منظور کر لوں، اور کوئی دشمن حملہ کرے تب بھی کعبے کی حفاظت کر کے کعبے کی نشانی کو بلند کر دوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے کعبے میں ایسی نشانیاں ہیں کہ جب کوئی دل سے آ کے یقین کامل کے ساتھ، اس لیے میرے پاک نبی نے اندازہ کرے کعبے کی نشانی میں ایک ایسی نشانی بھی ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا، کعبہ فتح ہو گیا، اسلام کا پرچم بلند ہو گیا، حضور نے فرمایا بلاؤ شیبی کو، حضور نے فرمایا میرے صحابہ بلاؤ بنو شیبہ کو جس کے پاس کعبے کی چابی ہے۔ آ گیا، حضور نے فرمایا یاد ہے میں نے مکے میں تو اسے کعبے کی چابی مانگی تھی کہ دروازہ کھول دو میں کعبے میں نماز پڑھ لوں، تم نے انکار کر دیا تھا، وہ وقت یاد ہے؟ کیا لگا حضور یاد ہے؟ فرمایا اچھا چابی دو، چابی دے۔ فرمایا اب کوئی میرے ہاتھ سے چابی لے سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے وہ کیا تھا اور میں چابی اپنے ہاتھ سے تجھے دیتا ہوں، اور پھر میں دعا بھی کرتا ہوں خالدتن خالدتن الی یوم القیامہ کہ اے بنو شیبہ خدا کرے ہمیشہ تیرے خاندان میں چابی رہے، تو اس سے کوئی نہیں چھینے گا مگر کوئی ظالم۔ اللہ نے فرمایا نشانی دیکھ لو کہ آج تک وہ چابی اسی گھر میں، فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ برکت والا گھر، ہدایت والا گھر، رحمت والا گھر، نظر ڈالو تو رحمت، اور ہاتھ اٹھاؤ تو رحمت، دعا مانگو تو رحمت، نماز پڑھو تو رحمت، کعبے کی طرف توجہ کرو تو رحمت، اور جو دل سے دعا مانگ لو اور بین الرکنین مانگ لو، کعبے کے دروازے پہ مانگ لو، زمزم کا پانی پی کے مانگ لو، صفا پہ کھڑے ہو کے مانگ لو، مروہ پہ کھڑے ہو کے مانگ لو، صفا مروہ دوڑتے ہوئے مانگ لو، طواف کعبے کا کرتے ہوئے مانگ لو، حتیم میں کھڑے ہو کے مانگ لو، باہر سے کعبے پہ نظر ڈال کے مانگ لو۔ اللہ نے فرمایا مانگنا تیرا کام ہے اور اپنی نشانیاں دکھلانا پھر میرا کام ہے، کیونکہ اب تو اس گھر میں آیا للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما۔